وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 5ویں سپارے کا مختصر مطالعہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی عزیز 4 پوائنٹس ہیں جن کو ہم مطالعہ میں لے کر آئیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم رشتے اور ناطے دنیا میں آ کر دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی والد ہے، والدہ ہے، بہن بھائی ہیں، ہمارے اعزاء و اقارب ہیں، تو ان کے اندر جو تمیز ہے اور ان کے جو درجات ہیں وہ ہمیں اسلام اور مذہب ہی سکھاتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ انسانیت ہمیں یا اخلاقیات ہمیں وہ تمیز نہیں سکھاتی جو کہ ہمیں ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسانیت تو اسلام سے پہلے بھی موجود تھی، لیکن اس وقت میں ماں کا، بیٹی کا، بہن کا کوئی درجہ رتبہ یا کوئی تمیز نہیں تھی۔ عام حالات میں تو حقوق مارے ہی جاتے تھے اور وراثت میں تو حقوق دیے ہی نہیں جاتے تھے، لیکن ایک اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ تھا کہ لوگ اپنی والدہ سے نکاح تک کر لیا کرتے تھے، اپنی اولاد اور بیٹی سے نکاح تک کر لیا کرتے تھے، بہنوں کے ساتھ نکاح تک ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ایک بڑی قبیح رسم تھی جس کو شریعت مطہرہ نے آ کر ختم فرمایا اور یہ ایک رشتے ناطے مقرر فرما دیے کہ یہ محرمات ابدیہ ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے نکاح حرام ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہوتا کہ والد جو ہے اس نے کسی عورت سے شادی کی، کم عمر تھی، والد فوت ہو گئے، اب اپنی ہی والدہ، اب وہ والدہ بنی سوتیلی، ان کے ساتھ بیٹے نے نکاح کر لیا۔ وراثت میں عورتیں منتقل ہو جایا کرتی تھیں، پہلے باپ کی وراثت میں تھی تو اب اولاد کی وراثت میں آ گئیں۔ شریعت مطہرہ نے اس کی تمیز دی اور ایک بہت بڑا احسان فرمایا اس انسانیت پر اور فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاختی، پوری کی پوری تفصیل بتا دی۔ یہ محرمات ابدیہ میں داخل اور شامل ہیں، ان کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ جتنی پوری دنیا کے اندر رشتے ناطے خواتین پائی جاتی ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں تو ان سے تمہارا نکاح جائز ہے۔ یہ بڑی بنیادی چیز تھی جو کہ اسلام نے ہمیں سکھا دی، اس کی رعایت آج بھی رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کو دنیا کی زندگی میں جب حالات پیش آتے ہیں تو کچھ اچھے حالات پیش آتے ہیں، کچھ برے حالات بھی آتے ہیں، تو اس کے بارے میں قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بعض اوقات ہم اس کو اپنی قسمت پر ڈال دیتے ہیں، بعض لوگ تقدیر پر ڈال دیتے ہیں، بعض لوگ کسی سے نالاں ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، تو اپنی وجہ سے تو کوئی شمار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آئیں دیکھیں کہ قرآن ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، ہم اس کو مان لیں تاکہ زندگی میں سکون آ جائے۔ قرآن میں اللہ جل شانہ خود ارشاد فرما رہے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو بھی بھلائی ملتی ہے وہ تمہارا حق نہیں ہوتا، استحقاق نہیں ہوتا، وہ اللہ کی جانب سے عطا اور اللہ کی دین ہوا کرتی ہے۔ اور جو مشکل حالات آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ یہ ہوتا ہے وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو بھی تمہیں برائی پہنچتی ہے وہ تمہاری اپنی کوئی خطا کا بدلہ ہوا کرتی ہے۔ ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہاری کسی اب وہ عمل کی وجہ سے ہوتی ہے جو تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہوتی ہے، اللہ کے حقوق میں کوتاہی یا کسی بندے کے حق میں کوتاہی کی ہوتی ہے، کوئی ظلم کیا ہوتا ہے، کسی کا حق مارا جاتا ہے، کسی کو گالی نکال دی، کسی کے ساتھ کینہ اور بغض رکھا، کسی کا برا چاہا، اللہ کے حقوق میں نماز چھوڑ دی، زکوٰۃ ادا کرنی چھوڑ دی، روزہ رکھنا چھوڑ دیا، حج فرض ہے ادا نہیں کر رہے، تو یہ بے شمار معاشرتی برائیاں مختلف ہوتی ہیں۔ کسی کو ناحق تنگ کرنا، چغلی کھانا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، بے تحاشا ہیں چیزیں جڑی ہوئی، ان میں سے کسی کا ارتکاب کرتے ہو تو رد عمل اور مکافات عمل کی وجہ سے کوئی برائی، کوئی تکلیف تمہیں آ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ دیکھنا چاہیے ہمیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس،
زمین میں اور تری میں، خشکی میں اور تری میں جتنی بھی تکالیف، آسمانی آفات اور زمینی مشکلات آتی ہیں، وہ انسان کے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہوتی ہے۔ انسان اس کائنات کا سب سے اعلیٰ جوہر ہے، اس کے اوپر کائنات کا مدار ہوتا ہے، اس کے اعمال درست جاتے ہیں اوپر سے فیصلے درست آتے ہیں، اس کے اعمال غلط جاتے ہیں، اوپر سے فیصلے بھی پھر تنگی اور سختی کے آتے ہیں۔ اور یہ فیصلے بھی اسی لیے آتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اگر ہمیں اپنی انفرادی زندگی میں اور ہمیں اپنی اجتماعی زندگی میں کبھی تنگی محسوس ہو تو ہمیں اپنے حالات پر، اپنے عمل پر، اپنے کردار پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ غلطی کہاں ہو رہی ہے، اپنی غلطی کو دور کر لیں، انشاءاللہ آسانیاں اور فراوانیاں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ایک اور چیز جو قرآن پاک میں اسی سپارے کے اندر بیان کی گئی وہ سفارش سے متعلقہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سفارش کا رجحان ہوتا ہے۔ سفارش کی دو قسمیں یہاں پر بیان فرمائی گئیں۔ ایک سفارش وہ ہے جو کہ فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنہ، اچھی سفارش، اور ایک فرمائی ومن یشفع شفاعۃ سیئہ، بری سفارش۔ یہ اچھی سفارش کیا ہوتی ہے، بری سفارش کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، دنیا دارالاسباب ہے، اللہ نے اسباب کے ساتھ چیزوں کو جوڑا ہے۔ آپ اگر کسی آدمی کا رکا ہوا کام ہے، آپ کے کہنے سے، آپ کی کوشش سے وہ کام ہو سکتا ہے اور وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ میری سفارش کر دیجئے، تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ جائز کام کے لیے سفارش کرنے جا رہا ہوں یا نہیں۔ دوسری چیز دیکھیں، حقدار کے لیے سفارش کرنے جا رہا ہوں کہ نہیں۔ تیسرا، اپنی نیت کو ٹٹولیں، میری اس سفارش کرنے سے نیت کیا ہے، اللہ کی رضا ہے کہ نہیں۔ اگر یہ تینوں کا جواب یہ ہو کہ یہ کام بھی جائز ہے، حقدار کے لیے سفارش کر رہا ہوں، میری نیت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو آپ کو مبارک ہو، یہ سفارش آپ کے لیے آخرت میں بڑے درجات دلوانے کا سبب بن جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف کا بڑا اجر ہے۔ ایک شخص آیا اور آ کر اس نے عرض کیا کہ اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پریشان ہوں اس لیے کیونکہ میرا ایک قرض ہے اور جو میں نے ادا کرنا ہے، ابھی میرے پاس وہ پیسے موجود نہیں ہیں، آپ اگر اس کو کہہ دیں گے تو میرا قرض تاخیر سے ادا ہو جائے گا، مہلت مل جائے گی۔ وہ فوراً اٹھے اور ساتھ چل پڑے۔ تو انہوں نے کہا آپ کو اپنا اعتکاف یاد نہیں؟ انہوں نے کہا مجھے اپنا اعتکاف یاد ہے، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جو کسی مسلمان بھائی کی جائز حاجت کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو اور محنت کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو سال کا اعتکاف کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے یہ آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی کا باعث ہے کہ آپ کے پاس کوئی آیا، آپ نے اس کی سفارش کی، اس کا کام ہو گیا۔ لیکن اگر ناجائز کام کی سفارش کر رہے ہیں یا غیر حقدار نااہل کے لیے سفارش کر رہے ہیں یا سفارش کرتے وقت آپ کی نیت غلط ہے، تو یہ سفارش مت کیجئے، اس سفارش کی وجہ سے آپ پکڑے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اس کا بوجھ، وہ تو برے اعمال کرے گا، عہدے پہ آپ نے لگوا دیا، جتنے وہ ناانصافیاں ظلم کرے گا آپ کو اس کا گناہ جاتا رہے گا۔ تو اس وجہ سے سفارش کے اصول کو بیان کر دیا گیا۔ سفارش بعض لوگ بالکل ہی نہیں کرتے، یہ بھی درست نہیں ہے، بعض جائز ناجائز کی تمیز کے بغیر کرتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اعتدال کا ایک راستہ قرآن نے ہمیں بتا دیا، اس کے مطابق سفارش کرنا تاکہ دنیا اور آخرت میں اجر مل جائے، یہ ضرور کرنی چاہیے۔ لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوشش اور تگ و دو کرنا اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے۔ ایک اور چیز جو اس بارے میں ہے پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کسی مومن کی اس بات کی اجازت ہی نہیں أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، فساد کی بہت بڑی ایک عام وجہ یہ بن گئی کہ ذرا سی بات پر ہمارے ہاں پستول اٹھ جاتی ہے، خنجر اٹھ جاتا ہے، دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ غصہ اور ہائپر ہم اتنی جلدی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے سامنے کسی کی جان لینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن نے اس پہ بڑی مواخذے کی بات فرمائی ہے اور یہاں تک فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا،
کسی شخص نے اگر کسی کو ناحق قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک کو زندگی بخشی گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو زندگی بخشی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ارشاد فرمایا کہ سباب المسلمی فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ، وقتالہ کفر، اس کو قتل کرنا تو یہ کفر ہے۔ اور یہاں پر قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم کے اندر چلے گا۔ لہٰذا اس کو ہمیں انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنی اس برائی کو ختم کرنا چاہیے۔ آگے جو سورہ، چونکہ یہ نساء ہے اور سورہ نساء کے اندر باہمی معاملات اور حقوق العباد کی بڑی بات کی گئی ہے، اس وجہ سے کچھ معاشرتی برائیاں جو کہ معاشرے کے اندر موجود تھیں اللہ جل شانہ نے ان کو بڑے خاص تفصیل سے یہاں پر بیان فرمایا۔ سب سے پہلے چیز فرمائی یتیم بچیوں کے حقوق کا تحفظ۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ آپ سے عورتوں کے حقوق کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ ان کو بتائیں کہ تم نے کبھی بھی یتیم جو ہے فی یتام النساء، یتیم بچیوں کا حق، ایک تو یتیم اوپر سے بیٹی اور بچی، اس کے تو حق کو بالکل ہی پامال کیا جاتا تھا، فرمایا گیا اس کو پامال نہیں کرنا۔ دوسری چیز، عورت کو بھی حق کے خلا عطا ہوا جیسے کہ مرد کو حق کے طلاق دیا گیا، ورنہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک عورت اگر نکاح میں آ گئی، اب اس کی بن رہی ہے یا نہیں بن رہی، حقوق اللہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں، حقوق العباد پورے ہو رہے ہیں یا نہیں، وہ کبھی بھی اس نکاح سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ تو قرآن نے اس بات کو ارشاد فرما دیا کہ نہیں، کہ اگر تم یہ چاہو تو تم اس طرح خلا لے سکتی ہو، تمہیں اس بات کا حق دیا گیا۔ تیسری چیز، گواہی سچی دینی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اگرچہ تمہارے اپنے خلاف ہو، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، یہ نہ ہو کہ تم عورت کی طرف سے ہو تو پھر اسی کے حق کی بات کرو، مرد کی طرف سے ہو تو اسی کے حق کی بات کرو، انصاف کی بات کرو۔ یہ اگر کرو گے معاشرہ امن میں آئے گا، سلامتی میں آئے گا، سکون میں آئے گا۔ یہ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ اور آخری بات جو یہاں پر فرمائی گئی کہ جو موقع پرست لوگ ہیں نا، جن کو ہم منافق بھی کہتے ہیں، منہ پر اور دل میں کچھ اور، یہ اللہ جل شانہ کو سخت ناپسندیدہ ہیں، اور یہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ اللہ جل شانہ نے اسی لیے ارشاد فرما دیا، فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ منافق جو ہیں یہ اپنے آپ کو، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ ان کو خود دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور اس کے ساتھ ہی فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، عذاب علیم کی ان کو بشارت دے دو۔ نہ ہم خود کبھی نفاق کے سے کام لیں اور نہ کبھی کسی منافق کا ساتھ دیں۔ یہ ہمیں قرآن پاک بہترین رہنمائی فراہم فرما رہا ہے۔